الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اب ہم لوگ حج کے مہینوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ رمضان کے بعد شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ الحمدللہ ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ آج 3-4 تاریخ الحمدللہ ہو گئی ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین ہر حیثیت سے ہمیں امن عطا فرمائے، سکون و عافیت اللہ نصیب فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ محفوظ کرے، ہر قسم کی اچانک آنے والی وبا، بیماری، حادثہ، پریشانی اور اچانک آنے والی موت سے اللہ تعالی ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حاجی اللہ کے گھر کی زیارت کی تیاری کر رہے ہیں اور ہر جگہ حاجیوں کے قافلے ابھی انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں نکلنے والے ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس حج کو عالم اسلام کے لیے امن و امان کا ذریعہ بنائے۔ اس کی برکتوں سے اللہ سارے دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے۔ جہاں بھی پریشانیاں ہیں اللہ وہ پریشانیوں کو دور فرمائے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری سے، دشمنی کرنے والوں کی دشمنی سے، فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور حرمین کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سارے دنیا کی مسجدوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے فتنے اور فساد سے اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ محترم حضرات، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ سورہ آل عمران کی 90 پر 7 نمبر کی آیت کا کچھ حصہ۔ اس میں اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا فرض ہے، ہر اس آدمی پر جو وہاں پر جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو آدمی اس سے انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے بے نیاز ہے۔ آپ کے اور میرے نیک ہونے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے برے ہو جانے کی وجہ سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ہے اور اسے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں۔ محترم حضرات، اب حج کے دن شروع ہو رہے ہیں۔ اسلام کے 5 اراکین میں حج بھی ایک رکن ہے، اور یہاں پر یہ حج ہر اس آدمی پر فرض ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ حج اللہ کی بہت بڑی عبادت، حج بہت انسان کو اللہ سے قریب کرنے والی یہ چیز ہے، حج گناہوں کو معاف کرنے والی یہ چیز ہے، حج
آدمی کے گناہوں کو ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسا کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ. سچے دل سے اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا. اور حج کے لیے مہینہ خاص ہے، دن خاص ہے، وقت خاص ہے. اگر حج آپ جب کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. حج کے لیے دن خاص ہے، جگہ خاص ہے، مقام خاص ہے، وقت خاص ہے. ہر ایک کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا. تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. اللہ کا حکم ہے ذرا آواز کم کرو، ذرا آواز. اللہ کا حکم ہے. آپ کو اس کی مصلحت سمجھ میں آتی یا نہیں آتی؟ مجھے اس کی مصلحت سمجھ میں آتی یا نہیں آتی، لیکن حکم اللہ کا، اللہ کے نبی کا حکم ہے، ماننا پڑے گا. ہر جگہ عقل کو دخل دینا کیا ضرورت پڑی ہے اس کی؟ کیوں اتنا پیسہ خرچ کیا جائے؟ کیوں وہاں پر جایا جائے؟ کیوں قربانی دی جائے؟ لفظ کیوں استعمال کریں گے؟ تو جس جگہ لفظ کیوں آئے گا وہاں پہ ایمان غارت ہو جائے گا. ایک بات اچھا سمجھ لو، کوئی بھی چیز ہے حکم ہے. آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ کا حکم ہے، حکم، بس ختم ہو گئی بات. اللہ کے نبی کا حکم ہے، کرنا پڑے گا. آپ کی عقل اور میری عقل مانے یا نہ مانے اس کی کوئی بات نہیں. ایک بات سمجھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساکس پر مسح کرنا، موزوں پر مسح کیا جاتا ہے. آپ موزہ پہنتے وقت وضو کر کے پہنے تو جب تک آپ اپنے گھر میں شہر میں رہیں گے 1 دن تک آپ کو اجازت. سفر میں اگر آپ ہیں، سفر میں 3 دن تک اپنے موزوں پر وضو کریں تو ساکس نکالنے کی ضرورت ہے، ساکس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں میری عقل تو کہتی ہے کہ ساکس کے نیچے مسح کرنا چاہیے. کیوں؟ نیچے دھول لگ سکتی، گندگی لگ سکتی، کچھ بھی لگ سکتا. لیکن میں نے اللہ کے نبی کو اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا. میری عقل کہہ رہی ہے کہ نیچے ہونا، لیکن میں نے میرے نبی کو اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو اس لیے اوپر مسح کرنا چاہیے. تو یہاں پہ سمجھ کی بات نہیں ہے، دیکھنا ہے کہ طریقہ کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے. اور آپ آئیے گا حج وغیرہ کے تعلق سے ابھی میں بتا رہا ہوں، لیکن ضروری بات دیکھیے، کوئی بھی کام کے لیے جب کعبہ بن گیا، کعبے کی تعمیر ہو گئی، سبحان اللہ، تعمیر کرنے والے اللہ کے 2 مقدس پیغمبر، باپ اور بیٹے نے تعمیر کیا. اس کے بعد دونوں کی زبان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدا بندہ ہم نے کوشش کیا ہے، ہماری کوشش کو قبول کر لے. کبھی بھی آدمی کو گھمنڈ نہیں ہونا، میں جو کام کر رہا ہوں میرا کام یہ قبول ہوگا، نہیں، اللہ کی مرضی پر. دیکھیے باپ اللہ کے حکم سے کام کر رہا، بڑا پیغمبر ہے، بیٹا باپ کی مدد کر رہا ہے، لیکن دونوں کی زبان پر ہے اللہ قبول کر لے. اللہ کبھی بھی یاد رکھو، کوئی بھی کام ہے تو دعا کرنا اللہ قبول کر لے. پہلے دعا کرنا اللہ اخلاص دے، ریاکاری سے بچا، دکھاوے سے بچا، اللہ میری کوشش کو قبول کر لے. اور اللہ کیسے قبول کرا؟ دیکھو جی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کرو، حج کے لیے اذان دو. ابراہیم نے کہا خدا بندہ یہ جنگل، یہ پہاڑ، سارے کے سارے پہاڑ ہیں یہاں، میں یہ کمزور آدمی ہوں، میری آواز کہاں پہنچے گی؟ اللہ نے کہا کہ ابراہیم تیرا کام اذان دینا ہے، دے، پہنچانا میرا کام ہے، میں قیامت تک پہنچاتا رہوں گا، جو دنیا جہاں بھی رہے گی میں پہنچاؤں. اور اللہ کیسے پہنچایا؟ 4000 سال پہلے وہ جنگل میں کھڑے ہو کر اللہ کے بندے نے اذان دیا، اور اللہ نے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ. تم اعلان کرو، دنیا کے چپے چپے سے لوگ چلتے ہوئے آئیں گے، اونٹوں پر آئیں گے، دبلے پتلے سواریوں پر آئیں گے. اور اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ
आबाद कर दिया। अभी रमजान में हमने आंखों से देखा, 2 साल के बाद माशाअल्लाह उम्रे का मौका मिला। अल्लाह के बंदों ने लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में अल्लाह के बंदे फायदा उठाए। और अब 2 साल के हज के बाद, और जरा अंदाजा लगाइए, हज की तौफीक भी अल्लाह अपने मुंतखब बंदों को देता, सिलेक्टेड बंदों को अल्लाह ताला देता। हर एक को नहीं मिलता। हर एक के पास माल होगा, दौलत होगी, सब कुछ होगा, लेकिन तौफीक नहीं होगी। अल्लाह मामूली आदमी को तौफीक देता, अल्लाह अपने सिलेक्टेड बंदों को। देखिए 2 साल पहले गुज़िश्ता और उससे पहले के हज में हमने देखा, यानी चुनिंदा लोग, चंद हजार, अरे जहां पे लाखों की तादाद होती है वहां पे हजारों की तादाद में हज हुआ। और उसके लिए अल्लाह के बंदों ने इंतजाम किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। क्या शाही हज जी, क्या दुनिया तरस रही थी, क्या खुशनसीब लोग हैं। पूरी दुनिया के अंदर चंद हजार आदमियों को अल्लाह ने मुंतखब कर लिया। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह जिसे देना चाहता है अल्लाह ताला देता है। तो देखिए हजरत इब्राहिम ने ऐलान किया, हजरत इब्राहिम ने ऐलान किया और अल्लाह ताला कैसे उसको आबाद किया, जरा अंदाजा लगाइए। तो अब यहां पे एक बात यह है, हज इस्लाम का एक अहम तरीन रुकून है। अगर कोई आदमी 4 रुकून में 3 रुकून काम कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ज़कात दे रहा है, रोजा रख रहा है, हज नहीं कर रहा, या आदमी ज़कात नहीं दे रहा, या 4 रुकूनों में कोई एक रुकून भी अगर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसका ईमान नहीं। ईमान मुकम्मल होने के लिए 5 रुकून पर ईमान, कलीमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना। और हज के बारे में बताया, या अय्युहन्नास क़द फ़ुरिज़ अलैकुमुल हज्ज फ़हज्जू, ऐ लोगों तुम पर अगर हज फर्ज हो गया है तो हज कर लो। तो एक सहाबी उठे, अखरा इब्न हाबिस था नाम उनका, उठे, अल्लाह के रसूल अफ़ी कुल्ली आमिन, क्या अल्लाह के रसूल हर साल करना हज? बाज़ लोगों की आदत होती सवालात करने की, फौरी उठे, क्या हर साल हज है? सुभान अल्लाह, हमारा पैगंबर भी क्या रहमतुल आलमीन था जी, क्या उम्मत का दर्द उसके दिल में भरा हुआ था। अल्लाह के नबी ने उस वक्त जवाब दिया, अगर मैं ये कह दूं हां करना पड़ेगा, नहीं करे तो गुनहगार हो गए। अगर अल्लाह के नबी कहते हर साल होता, क्या पूरी दुनिया हज कर सकती, पूरी दुनिया जा सकती? बोला नहीं, अल्लाह के नबी खामोश हो गए। इसीलिए कहा गया, ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसुवकुम, ऐसी चीजों का सवाल मत करो, अगर वो चीज जाहिर हो गई तो तुम ना तकलीफ होंगी, तुम्हें तकलीफ होंगी। बार बार सवाल नहीं करना, बार बार नहीं पूछना, बार बार, तो उससे मुश्किलात बढ़ती चले जाती। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों अगर तुम पर हज फर्ज हो गया है तो हज कर लो। और उसके बाद अज्जिलू इलल हज, हज करने में जल्दी करो, इसलिए कि आदमी ये नहीं जानता कि उसे कोई वाक़या आ जाए, बीमारी आ जाए, अचानक जरूरत पड़ जाए, माल खर्च हो जाए, क्या भी एक मसला हो सकता है। बताया देर नहीं करना। और हज फर्ज हो गया, हज फर्ज होने का मतलब क्या है? अल्लाह कहते हैं वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, हर आदमी के लिए जो वहां तक जा सकता और आ सकता, खाने काबा तक जाने आने के, जिसके पास अखराजात मौजूद हैं, उस पर हज फर्ज हो गया। और हदीस में आता है अल्लाह ताला कहते हैं, मैंने किसी को सहूलत दिया, मैंने किसी को सहूलत दिया, खुशहाली दिया, आराम दिया, चैन दिया, और वो हज कर सकता था। 5 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, वो हज नहीं किया, तो बताया वो मनहूस है, बदनसीब है। अल्लाह ताला करें हज, पैसा भी मिला, सहूलत भी थी, आराम भी था, सारी बातें रखकर अगर कोई आदमी हज नहीं करा तो इसका मतलब है कि वो बदनसीब है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, जिस आदमी पर हज फर्ज हो गया, अगर वो हज नहीं कर रहा है तो मैं उस पर टैक्स
ٹیکس لگانا چاہتا ہوں. جزیہ اس ٹیکس کو کہا جاتا ہے مسلمانوں کی حکومت میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کی دیکھ بھال نگرانی وغیرہ کے لیے ایک ٹیکس لیا جاتا ہے, ایک رقم لی جاتی ہے. اللہ کے رسول حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو حج نہیں کیے میں ان پر غیر مسلموں پر جو ٹیکس یعنی جزیہ لگایا جاتا ہے وہ جزیہ میں لگاؤں. کیوں؟ ما ہم بمسلمین, وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. اور سنیے, کسی پر حج فرض ہو گیا, حج نہیں کرا, ایمان کی موت نہیں آئے گی, ایمان کی موت نہیں مرے گا. یا تو یہودیت میں مرے گا یا تو عیسائیت میں مرے گا, پتہ نہیں کسی اور حالت میں مرے گا. اب سوال یہ ہے کہ حج کے لیے کیا شرط ہے؟ آپ پہلی شرط زاد راہ, ومن استطاع الیہ سبیلہ, وہاں تک جانے آنے کا خرچ, مثلا مکہ مکرمہ تک جانے آنے کا خرچ آپ کے پاس ہے, حج فرض ہو گیا. اور حج کے لیے عمر ابھی چھوٹی ہے, ابھی جوانی کے دن ہیں, بعد میں دیکھا جائے گا, ابھی گھر بنانا ہے, مکان بنانا ہے, دکان بنانا ہے, فیکٹری کو ترقی دینا ہے. اچھا, یہ سارے سوالات ہوتے ہیں. میں جواب دینا چاہتا ہوں, یہ اینٹ نیچے سے اوپر اٹھا کے تمہارے گھر کی رکھنے سے پہلے تم مر گئے تو موت کے بارے میں کوئی بول سکتا؟ جی موت کے بارے میں کوئی بول سکتا؟ موت ہر ایک کو آتی ہے, اچھے برے, عالم جاہل, کسی کو موت نہیں چھوڑتی. اور گزشتہ ہفتہ میں ہم نے دیکھا مولانا حفیظ الرحمان اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ کے پیارے ہو گئے. دیکھتے دیکھتے آنن فانن. اب اس کے بعد آدمی کی اچھائی اور برائی دیکھے. جنازے میں جتنے لوگ تھے مدراس کی تاریخ میں اتنے زیادہ لوگ کبھی نہیں دیکھے گئے. میرا تجربہ بتا رہا ہوں, میں دوسروں کا معلوم نہیں. تقریباً میں یہاں پر 50-60 سال سے ہوں الحمدللہ. معلوم نہیں کتنے سووں جنازے پڑھایا, پتہ نہیں کب کیا ہو رہا. مدراس کی تاریخ میں اتنی بڑی جماعت میں نے کسی کے جنازے میں نہیں دیکھا. کیا وجہ اس کی؟ ان کی مقبولیت, ان کی محبت, ان کا علم, ان کا تقوی, ان کی خدمات سب اپنی جگہ. میں تعریف کرنا یہ کرنا نہیں بتانا چاہ رہا ہوں, اور یہ بھی میں بتانا چاہ رہا ہوں, سن لیجئے. ہندوستان لیول پر اگر دیکھا گیا, الحمدللہ پورے ہندوستان لیول پر ویسا آدمی نہیں تھا. علماء بہت ہیں, ہزاروں ان کے شاگرد ہیں, سب ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اتنی بڑی جماعت خود شہر مدراس کی, وہ رات میں 10 بجے 11 بجے کا وقت تدفین ہو کر گھر کو لوگ آنے تک تقریباً 12:30 ہو گئے. رات کا وقت, دن میں خود لوگ نہیں آتے. رات کا وقت کیا ہوتا؟ آدمی کی مقبولیت اگر دیکھنا ہے تو اس کے انتقال کے بعد دیکھو, اس کی کیفیت دیکھو. چاہنے والے کون ہے, کون نہیں چاہ رہا, کیا نہیں چاہ رہا معلوم نہیں ہوتا. جنازے میں دیکھ لو, جنازے میں شرکت, لوگوں کا آنا جانا, یہ سب کیا ہے؟ یہ محبت کی علامت ہے. دوستو یہ بات سن لیجیے, اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا. سوال یہ ہو رہا ہے کہ علم اٹھایا جانے کا مطلب کیا ہے؟ علم باقی رہے گا, قابل آدمی دنیا سے چلے جائیں گے, ان کی جگہ لینے والا باقی نہیں رہے گا. ایک آدمی چلے گیا, ہزاروں آتے, لاکھوں آتے. کسی نے ایک میسج بھیجا تھا کہ زندگی میں کروڑوں واقعات ہوتے رہتے, کروڑوں آتے رہتے جاتے رہتے, کسی کے مرنے پر کسی کی زندگی نہیں رکتی, مگر یہ ایک آدمی چلے گیا تو اس کی نیابت کرنے والا کوئی بھی نہیں. مسجدیں خالی, ممبر خالی, بڑے بڑے مدرسے خالی. فہم سمجھیے, بڑا مدرسہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن آدمی چلے گا تو ایک دروازہ ختم ہو گیا. اب وہ دروازے کو کون کھولے گا؟
کہاں سے لائے گا؟ کہاں سے ایسے لوگ ملیں گے؟ دوستو، زندگی میں قدر نہیں ہوتی، آدمی جانے کے بعد قدر ہوتی، اور یہ سب چیزیں ان کے لیے انہوں اپنا کر لیے۔ الحمدللہ صدقہ جاریہ ہوں گی، سب دعائیں کریں گے، جہاں بھی ان کے شاگرد رہیں گے جب تک وہ خدمت کریں گے ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ بس میری دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اونچا فرمائے، جو نیکیاں انہوں نے کیا اسے قبول فرمائے، انسان ہونے کے اعتبار سے جو خطائیں ہو گئی اللہ درگزر فرمائے، ان کا بدل اللہ پائے، ان کا بدل فرمائے، مسجدوں میں مدرسوں میں ان کا بدل پیدا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ہم راضی، یہ راضی ہونا یہ ایمان، مطمئن ہونا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وقت آ گیا، اذا جاء اجل لا یستاخرنها ساعة ولا یستقدم، کسی کا وقت آ گیا تو دوستو ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہو سکتا، ایک سیکنڈ کا بعد بھی موقع نہیں ملتا۔ غنیمت جان لے، مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی، اللہ مغفرت فرمائے۔ اب میں جو بات بتا رہا تھا یہ تو ایک ضمنی بات تھی، اب مرنے کے بعد یادیں باقی رہتی ہیں، یہ زخم بھولتا نہیں دوستو، کبھی آدمی بھلا نہیں سکتا۔ جس آدمی کا جس طرح تعلق ہوتا ہے اتنا گہرا زخم ہوتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت انس سے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کہا، حضرت فاطمہ کہتی ہیں میرے ابا کے انتقال کا مجھے جو افسوس ہوا، اگر دنیا کے سورج پر ڈال دیا گیا، اللہ کی قسم سورج کی روشنی کالی ہو جائے گی، اتنا غم مجھے ہوا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت انس سے کہا، انس اللہ کے رسول کے جسم پر مٹھی کیسے ڈالا؟ انس تو کیسے تیرے ہاتھ اٹھے کہ وہ ہاتھوں سے تو اللہ کے رسول پر مٹی تو ڈالا؟ ہے اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے سورج کالا ہو جائے گا تو کیا مطلب اس کا، مگر اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ عبرت ہے، کب کس کا وقت آنے والا ہے کہاں نہیں جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں حج کرنا، مولوی صاحب بچے کی شادی کرنا، فلاں کرنا، یہ کرنا، میں بھی شادی کر لینا چاہ رہا ہوں، سب کچھ ہے، میں سوال کر رہا ہوں نا، میری بات سنیے۔ ایک اینٹ نیچے ہے، وہ نیچے کے اینٹ اٹھا کر آپ اوپر رکھ سکتے کیا؟ آپ اپنا گھر فیکٹری بنا سکتے؟ کتنے واقعات ہیں، گھر بننے سے پہلے گھر والا قبرستان چلے گئے، گھر مکمل نہیں ہوا، گھر کمپلیٹ ہے، چلے گئے، وقت آ گیا، کئی جنازے دیکھا میں، خواہشیں، ہزاروں خواہشیں۔ ابھی اخبار میں آیا ایک دن دو دن پہلے، دلہے میاں، دلہا ہے، برات ہے، سارے بیٹھے ہیں، سب ہے، ایجاب و قبول سے پہلے دلہا ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ایجاب و قبول، خالد صاحب پوچھ رہے ہیں قبول کرے کیا؟ کون کیا بول سکتا؟ سوچئے اس عورت پر کیا گزرا ہوگا، اس کے گھر والوں پر کیا گزرا ہوگا، لیکن اللہ کے فیصلے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو یہاں پہ میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر امن ہے، حج فرض ہے، یہاں سے مکہ تک جانے آنے کے لیے امن ہے الحمدللہ، آپ کے پاس پیسہ ہے، یہ نہیں کہ وہ لیسٹ ہونا، وہ ہونا، خاندان والوں کو لانا، بیگم شافیہ کی جماعت کو تحفے دینا ہے، نہیں، وہ نہیں ہے، صرف آپ تک وہاں تک جانے کا خرچ ہے، حج فرض ہو گیا۔ ارادہ کیجیے، کوشش کرے۔ مثلا حج کمیٹی میں آپ نے نام لیا، خرے میں نام نہیں آیا، کوئی بات نہیں، اجر مل گیا، اجر مل گیا، پرائیویٹ جانا ہے، سہولت نہیں ہے، پھر بھی کوشش ہو رہی، کوشش اگر کریں گے اللہ آپ کو اجر دے گا، چاہے وہ کتنے بھی سال کے بعد ہوں۔ اور بتایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما مضی، عمرہ کبھی بھی کیجیے، سال کے 12 مہینے آپ کو اللہ موقع دیا کیجیے، عمرے کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے، عمرہ کی وجہ سے ایک حج کا ثواب ملتا، رمضان میں اگر عمرہ کریں گے 2 حج کا ثواب اللہ آپ کو دیتا،
اور ایک رمضان میں عمرہ کریں گے. اللہ کے نبی نے حضرت ام سنان رضی اللہ عنہا سے فرمایا ام سنان رمضان میں اگر ہو سکا تو عمرہ کر لو, اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرو گے تو میرے ساتھ حج کرنے کا اللہ ثواب دے گا. سبحان اللہ. دوسرا حج کرے, ایک حج کے بعد دوسرا حج, اور بتایا اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حج. اور آپ کو معلوم ہے کہ حج مدینہ جانے کے 9 سال کے بعد فرض ہوا. حضرت ابو بکر کو آپ امیر الحج بنا کر بھیجے, آپ کو اجازت نہیں ملی تھی. حضرت ابو بکر 300 آدمیوں کے ساتھ حج ادا کیے, کیونکہ مکے میں کچھ اعلان کرنا تھا. اعلان صرف خاندان والا کر سکتا, تو حضرت علی کو آپ نے بھیجا. حضرت علی مکے کی ایک ایک گلی میں جا کر اعلان کیا آئندہ کوئی مشرک نہیں آ سکتا, مشرک خانے کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا, ننگے طواف نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول کا اگریمنٹ جن سے ہوا ہے وہ ختم ہونے کے بعد پھر اس کا دوبارہ اس کو نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی کو اجازت ملی. آپ نے کہا کہ بھائی ہم حج کے لیے نکل رہے ہیں. سوچئے 1,24,000 آدمی مدینے سے نکلے. سبحان اللہ. 1,24,000 آدمی, اور رستے میں جاتے جاتے 1,40,000 پر 6 آدمی 40 پر 6,000 آدمی حج میں آپ کے ساتھ شریک رہے. یہی آخری حج تھا. اگر اللہ پہلے حج فرض کرتا تو گویا کرنا پڑتا, آخری میں تو زندگی میں یہ ایک مرتبہ حج. میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, آج اگر دیکھا جائے تو 10 آدمی میں 9 آدمی ملیں گے جن پر آج حج فرض ہے. بولے مولوی صاحب بہت بول رہے ہیں, ٹوٹل کر لیجیے آپ. آج ایک فون کی قیمت 1 لاکھ 2 لاکھ ہے. جن کے ہاتھوں میں فون ہے, اگر میں ان سے پوچھوں کہ بھائی آپ کے فون کی کیا قیمت ہے, اللہ دیا ہے ٹھیک ہے, میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. ایک آدمی 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ کے فون ہے. اور آج کل نوجوانوں کے ہاتھ میں فون, گاڑیاں ہیں, 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کی گاڑیاں ہیں. اور زندگی کا معیار اسٹینڈرڈ کتنا بڑھ گیا ہے, کتنا بڑا ہے. دیکھیے اگر غور کر کے دیکھیں گے تو ہر گھر میں ہر آدمی پر حج فرض ہے. اور تیسری بات, عورت کے لیے, عورت اکیلی حج کو نہیں جائے گی, اس کے ساتھ کوئی محرم رہے گا, کوئی بھی جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب اس کے ساتھ جائے. اگر ایک عورت مالدار ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اپنے رشتہ داروں میں کسی کو لے کر جائے, اپنے بھائی کو, بھتیجے کو, کسی کو ساتھ لے کر جائے. آج کل کیا ہوتا, حج کے فارم میں ایک عورت اکیلی جا رہی, کسی کو پکڑ کو بتا ڈالتی ہے میرا یہ ہے فلاں, غلط, حرام ہے. ہو سکتا قانونی اعتبار سے ریٹ ہو گیا, لیکن اللہ کے پاس وہ چیز نہیں. چوتھی بات, حج کے لیے صحت ہونا. صحت ہونا, صحت نہیں ہے, کمزوری ہے. اب جانور نہیں استعمال کر سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, بہرحال کچھ بھی ہو. ایک عورت آئی, کہا اللہ کے نبی میرے باپ بہت کمزور ہیں, وہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے, کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ بولا ہاں کر لو, ہاں کر لو. اور ایک حج بدل کے لیے ایک آدمی کہہ رہا تھا لبیک عن شبرما, شبرما کی طرف سے میں حج کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے با شبرما؟ بتایا میرا قریب ہے, میرا رشتہ دار ہے, کوئی ہے. کیا تو اپنا حج کرا؟ کیا تو اپنا حج کرا؟ اگر تو حج کرا تو حج بدل کر سکتا, نہیں تو حج بدل نہیں کرنا. اور اس کے بعد یہ حج, دنیا میں کئی سفر ہوتے, تجارت کا سفر, ملاقاتوں کا سفر, دیکھنے کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, تجارت کے لیے آدمی سفر کر رہا. حج کا سفر جتنا مبارک ہوتا ہے اور کوئی سفر نہیں. گھر سے نکل کر واپس آنے تک اللہ کا مہمان. سنیے دوستو, حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے کہا گیا, اللہ نے ان کو بلایا, اللہ نے ان کو بلایا. دعا کیجئے کہ اللہ ہر مسلمان اس کے گھر کی زیارت اللہ بار بار نصیب فرمائے, بار بار اللہ نصیب فرمائے. جو سہولتیں ہیں
کمزور آدمی ہو, اللہ تعالیٰ کس کے دل کی کیا خواہش نہیں ہوگی. ارے 5 وقت نماز پڑھتے, کتنی تمنا نہیں رہیں گی اس کو دیکھنے کی. دعا کرتے رہیے, دعا سے اللہ اسباب پیدا کرتا, دعا سے اللہ دیتا ہے. اور حج کا سفر بتایا, کوئی آدمی حج کرا, کوئی غلط کام نہیں کرا, بیکار کام نہیں کرا, بیکار بکواس نہیں کرا, کوئی ایسے باتیں نہیں کرا, تو ایسے آتا ہے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. میرے بھائیوں, ارادہ کرو, موت کا کوئی بھروسہ نہیں. اور مرنے کے بعد حج بدل کر آتے. ارے زندگی بھر نہیں کرا تو انہیں مرنے کے بعد کیا جی کرتے؟ زندگی بھر نہیں کرا, سہولتیں دیے. بعض لوگ گزرے ہمارے مدراس میں بھی, میں حج کو گیا تو مر گیا تو موت کا فرشتہ آیا تو آ گیا, ختم ہو گیا. بڑے بڑے مالداروں کو حج کو, میں مر گیا تو میرے کو ڈر ہوتا. دوستو, ارادہ کر لو. اس مجلس میں جو بھی ہیں ارادہ کر لو, دعا کرو, اللہ غیب سے دیتا. حج ہے, عمرہ ہے, اور بعد ایک حج ہو گیا الحمدللہ, بار بار حج کرتے رہنا, بار بار عمرے کرتے رہنا. کر رہے ہیں, اللہ دیا ٹھیک ہے, لیکن دوسرے کام کیجیے. جتنے فرض ہیں, کتنے ضروری کام ہیں, وہ کیجیے, اللہ تعالیٰ اجر دے گا. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, حج کے دن شروع ہو گئے, اسی لیے میں نے حج کے بارے میں بتایا. حدیث میں آیا, اے لوگوں, اگر تم پر حج فرض ہو گیا کرو, حج کرنے میں جلدی کرو, حج کرنے میں دیر مت کرو. اور حج کرنے میں اگر آپ دیر کریں گے تو تمہاری موت ایمان کی موت نہیں آئے گی. اللہ مجھے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو بار بار اس کے گھر کی زیارت کی اللہ توفیق دے. جو حج کرے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے, جو نہیں کرے ہیں اللہ ان کے لیے سہولت عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہماری اور ہمارے گھروں کی, ہمارے مسجدوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد, محترم حضرات, ایک ضروری بات یہ ہے, دین کا کام کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. آج کل اس زمانے میں دین کا کام کرنا, دین کی حفاظت کرنا, توحید کا کام کرنا, دعوت و تبلیغ کا کام کرنا, یہ بہت بڑی چیز ہے. جمعیت اہل حدیث ہندوستان کی ایک ایسی جماعت ہے جس کا مقصد یہ ہے لوگوں میں نیکی پھیلائیں, برائیوں سے روکیں, مدرسے اور دوسرے کام کیے. دلی کے اندر جو جماعت ہے اس کے تعمیری کام چل رہے ہیں, مدرسہ اور دوسرے کام چل رہے ہیں. بہت بڑا کام ہے, کروڑوں کا ایک کام ہے, یہ دینی کام ہے. اس کے لیے میں پوری جماعت اور میری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ تعاون فرمائیں گے تو یہ چیز ہمارے لیے, ہم رہیں یا نہ رہیں, صدقہ جاریہ انشاءاللہ اس کو بنائے گا اور ہمارا ثواب اللہ تعالی ہمیں ثواب عطا کرے گا. آج جو جمعہ کا اعلان ہے جماعت کے لیے, دلی کی جماعت کے لیے چندے کا ہے, زیادہ سے زیادہ تعاون کیجیے گا. اور یہ سب آخرت کو بنانے والے کام ہیں. اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائے. اور ایک بات یہ ہے کہ بات ختم ہو گئی, لیکن ایک بات بتا رہا ہوں, آج کل اذان کے سلسلے میں جو باتیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اپنی جگہ کچھ بھی رہنے, مجھے اس سے بحث نہیں ہے. ایک بات بتا رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کی آواز بغیر اسپیکر کے قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے پہنچا دیا. تو ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اسپیکر وغیرہ کی ضرورت. ایمان کا اسپیکر رہے گا, ایمان میں وہ طاقت رہے گی, روح بلالی رہی. آج بلال کی اذان میں کیا اثر تھا, کون سی آواز تھی, کون سے اسپیکر وہاں تھے, لیکن ایمان کی چنگاریاں اندر سے نکلتے تھے, وہ دلوں تک جا کر پہنچتے تھے. انشاءاللہ اللہ وہ اثر پیدا کرے گا, اللہ وہ اثر لائے گا بغیر اس کے. انشاءاللہ اللہ کے بندے آتے رہیں گے اور یہ نور
توحید جو ہے انشاءاللہ پھیلے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم اچھے رہیں, ہمارے اعمال اچھے رہیں, یہ مصیبتیں کئی کو آتی. ہمارے اعمال ہیں, دعا کیجئے, اللہ سے توفیق بھی مانگیے, اور یہ دعا خاص کیجئے, اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما, اور ہم مسجدوں سے جتنا تعلق رکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت اللہ پیدا کرے گا. کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے. ارے جو دین کو ختم کرنے والے ہلاکو چنگیز وغیرہ یہ لوگ آئے, اللہ ان کو پاسبان بنا دیا, ان کو اللہ متولی بنا ڈالا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھیلائے گا. ایمان پیدا کریں, اللہ سے تعلق پیدا کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, دعائیں کرتے رہیں. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. آج کا یہ چندہ جمعیت اہل حدیث کے لیے ہے, یہ دین کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے. ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق جو بھی دیں گے یہ ثواب کا کام ہے. انشاءاللہ اللہ اس کا ثواب ہمیں جب تک یہ کام چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ دے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واکبر.